فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ جیسے غیر مسلم پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے، ایسے ہی مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے ریورس ہوگا، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. اس میں تو اللہ نے بس یہ بتایا جو پیچھے ہوگا. فرمایا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص بالکل ہی کافر ہو جائے، کوئی شخص بالکل ہی کافر ہو جائے. ایسا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، قادیانی ہو گیا یا یورپ گیا، امریکہ گیا، وہاں گوروں کا ماحول دیکھا، بڑے اچھے بھائی، بڑے زبردست اخلاق ہیں، تو یار یہ لوگ صحیح ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، غلط ہیں، تو دین سے ہی. وہ ایک صاحب مجھے کل کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منا. ان کو تو عربی تو نہیں آتی تھی، یعنی جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کہہ رہے ہم میں تو پھر کوئی بھی ہم میں سے نہیں ہے، ہم تو سارے کیا ہو گئے، پاکستانی تو سبھی ملاوٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ رپورٹ تو ایسے ہی معلوم ہوتی ہے. رپورٹ کیا ہے؟ کیونکہ ملاوٹ کرنے والا حدیث میں آتا ہے ہم میں سے، یعنی مسلمان نہیں ہے. تو میں نے کہا کچھ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے. تو جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے. خواب آ گیا. قادیانیوں کو خواب بہت آتے ہیں. جو بھی قادیانی ہوگا نا، آپ اس سے پوچھیں کیوں ہوئے، وہ کہے گا مجھے خواب آیا تھا، مجھے خواب میں یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، مجھے فلانا ہوا، مجھے ڈمکانا ہوا، پھر کسی نے بتایا مرزا نبی ہے. خواب کسی کو 100% بھی روزانہ بھی آنا شروع ہو جائے نا، وہ قرآن اور حدیث پر حجت نہیں ہے. شریعت میں پہلے قرآن و سنت ہے، خوابوں کا درجہ اس کے بہت بعد ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جبکہ قرآن و سنت عین نبوت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ خوابوں نے بڑے بڑے صوفیہ کا بیڑا غرق کیا ہے. جب انسان نیک بنتا ہے نا، اس کی تباہی خوابوں سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھو. اس کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل کیا ہو گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں. خواب کو میں حقیقت ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لی ہے. پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ابے بول لو نا یار. خواب لوگ بہت زیادہ استخارہ کر کے خواب آئے گا، پھر تو بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں اس خواب کو، بہت گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے، خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خواب آیا کاروبار بہت چمکے گا، حالانکہ سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں چل رہا ہے یار. سردیوں میں کون برف بیچتا ہے بھائی، دسمبر میں برف بیچ رہا ہے. کہہ رہے ہیں مجھے کیا آیا تھا، خواب آیا تھا. ایک ہوٹل والا ہے، ہوٹل والا، اس کی دکان چل نہیں رہی تھی، اس نے کسی پیر سے تعویذ گنڈے لیے. دکان وہ اللہ نے ویسے ہی چلانی تھی، چل گئی بھائی. کبھی نہیں چل رہی ہوتی، کبھی تھوڑے دنوں میں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کو اس کے پیر و مرشد نے کہہ دیا دکان تو چلیے مگر 10 بجے دکان بند کرنا ضروری ہے، اگر نہیں بند کی تو یہ کاروبار واپس ریورس ہو جائے گا. اب اس کے ہوٹل میں 10 بجے ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے، مگر وہ پیر و مرشد کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے، بند. مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا ہے سب کسٹمر کو چھوڑ کے نکل لیتا ہے کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ واپس. میں نے کہا جاہل ہے بیچارہ، فارغ آدمی. اس کو بولو کہ نہ اس پیر کے تعویذ گنڈوں سے دکان چلی ہے اور نہ 10 بجے دکان بند کرنے سے کاروبار ٹھپ ہوگا. ویسے تو شریعت کا حکم ہے کہ رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، پیر صاحب کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو بھائی رات کو جلدی سونا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 10 بجے، تو پیر صاحب کو بولو بھائی بس یہ تعویذ اپنے پاس رکھو، میرا کاروبار اللہ نے چلانا تھا چلا دیا. کیونکہ اگر پیر صاحب کے تعویذ سے اس طرح بزنس چل رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا اپنا بزنس اس تعویذ سے چل رہا ہے. ہاں اصل مسئلہ کیا ہے، اس تعویذ سے ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے. تو ایسی توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں. جینا سیکھو تمیز کے ساتھ. توہمات، جو وہمی آدمی ہے خدا کی قسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا، اس کا اللہ پہ توکل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ. دکان چلے گی تو اللہ چلائے گا، نہیں چلے گی تو بھائی نہیں چلانی تو کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں. میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا، چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. بڑے بڑے دکان والوں کو ان کو دکھا دیا، جو کمپیوٹر انجینئر تھے، نہیں چل کے دیا. پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک حل ہے میرے پاس، چلے گا، اس کا باپ بھی چلے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے نیچے بیرنگ لگاؤ، دھکا دو، چلے گا.
میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست, پھر تو چلے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو ایسے چلاؤ, اور اگر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو سونے کی دکان کھولو. یہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے. وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے, دیندار آدمی تھے, بھائی اللہ نے رزق کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا, سب کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے, غریب تو پھر رہے گا ہی نہیں نا, تو سارے زرداری بن جائیں گے بھائی. تو اللہ نے کسی کو غریب رکھنا ہے, کسی کو مالدار رکھنا ہے, تو اللہ کا نظام ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, قرآن کہتے ہیں تاکہ بعض کو خادم بنا کے رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے تجارت کی اہمیت پہ بیان دیا بہت, انہوں نے کہا تجارت کے لیے بھی تو ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو ملازمت اگر اتنی بری چیز ہے بھائی, اتنی بری چیز ہے تو ملازموں کے بغیر تو تجارت چلے گی نہیں. میں نے کہا ہم وہی مشورہ دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو, باقی سارے تاجر بن نہیں جائیں گے. ہم تو کہیں گے بھائی آپ کوشش کرو تجارت کی طرف, ملازم بننے کی کوشش مت کرو, کیونکہ بہت سے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں, پھر بھی وہ کسی سیٹ کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں, باس کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں, ہر وقت یس سر جی سر میں لگے ہوتے ہیں, لیٹ آنے پر ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں, اور بونس کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور سر یس سر کرتے رہتے ہیں. تو بڑی اللہ نے حالانکہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا ادھر اس طرف آؤ. جن کو اللہ نے ملازمت کے لیے پیدا کیا ہے نا وہ رہ جائیں گے, آپ کو اللہ نے ہو سکتا ہے پیدا نہ کیا, آپ خود اپنی حماقتوں سے لگے ہوئے اس میں, تو مشورہ تو اچھا ہی دیا جائے گا نا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سونے کی دکان کھولیں آپ. ہمارے ایک دوست تھے, کوئی کاروبار نہیں چل کے دے رہا تھا, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار اب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے. دیکھو جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے نا وہ ہر طرح سے رہ لیتا ہے, انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو. میں نے کہا اب کہہ رہے اب تو میں نے سونے کا ڈائریکٹ سونے میں ہاتھ ڈالا ہے. میں نے کہا آپ کا تو پاپڑ کا کام نہیں چل رہا تھا, پکوڑوں کا, آپ سونے پہ کیسے آ گئے ہے بھائی؟ کہہ رہے اب تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے, تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے, سونے کا کاروبار ہے. کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں, بڑا ٹائٹ چل رہا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو خواب جو ہے نا, خواب ان کو زیادہ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کے بعد دوسرے درجے میں خواب ہیں. اچھا خواب آ گیا, چلو بھائی اچھی بات ہے, اللہ کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. لیکن اعمال خراب ہیں اور خواب میں جنت میں ٹہل رہے ہیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور اعمال اچھے ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خواب میں جہنم آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اما من اعطا واتقا, جو دے گا اللہ کی راہ میں, صدقہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا, فسنیسرہ للیسرا, ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. وہ اما من بخیل واستغنی, اور جو کنجوسی کرے گا, صدقات و خیرات نہیں کرے گا اور شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرے گا, اللہ سے تکبر کرے گا, فسنیسرہ للعسرا, تو ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلیں گے اس کو آہستہ آہستہ. تو پہلے قرآن و سنت ہے, خواب کا درجہ اس کے بولو بھائی بعد ہے. تو اس لیے کسی کو خواب میں آ جائے مرزا سچا نبی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب میں آ جائیں فلاں پیر صاحب ہیں, فلاں ہیں, اس سے کوئی فرق. یہ سارے جتنے باطل فرقے ہیں, گمراہ لوگ ہیں, یہ سب الہامات اور خوابوں کی پیداوار ہیں. یہ بات یاد رکھ, یہ سب سب کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں. میرے پیر صاحب کو میں نے چاند پہ دیکھا, میں نے ان کو مریخ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا, صحیح ہے نا, میں ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا, میں ان کو سب کے پاس قصے بہت ہوتے ہیں یہ, اور انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا, بہت عرصہ رہا, پھر واپس جانے لگا مایوس ہو کے. انہوں نے کہا کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں, تو میں نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں, آپ کوئی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو, بال اگائے ہوں, کسی کو پھونک لگائی ہو, ٹھیک ہو گیا ہو. آپ تو ہماری طرح کے صبح پراٹھے کھاتے ہیں, انڈا کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنا عبادت کرتے ہیں یا جو بھی, تو ہماری طرح کے آدمی ہیں آپ, کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو انہوں نے فرمایا مجھے اتنے عرصے میں کبھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا. انہوں نے فرمایا یہی کرامت ہے, شریعت پہ چلنا سب سے بڑی بولو بھائی کرامت. تو آج کل شریعت پہ کو فالو نہیں کیا جا رہا, اور یہ کرامتیں اور قصے اور یہ ان چیزوں پر جو ہے وہ دین کا مدار رکھا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر مسلم کو حکم دیا کہ وہ اسلام قبول کرے, کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کے اور اپنی اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دنیا میں بہت زیادہ اللہ نے رکھ دی ہیں دنیا میں دلائل, ایسے ہی اللہ نے اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ
موت تک دین پر قائم رہیں, کیونکہ جیسے کافر کے لیے اسلام لانا مشکل ہے, ایسے ہی مسلمان کے لیے اسلام پر قائم رہنا بھی مشکل ہے. ہاں کافر کے لیے اسلام لانا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس کو تو پورے ماحول سے بغاوت کرنی پڑتی ہے. مسلمان کے لیے دین پر قائم رہنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن بہرحال مشکل ہے ضرور, اس لیے اللہ نے حکم دیا. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا, ارتداد یعنی دین سے پیچھے ہٹنے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ یہ کہ اللہ نہ کرے بالکل ہی کوئی کافر ہو جائے, اس میں خوابوں کی وجہ سے ہو گیا, یا کسی عورت کی لالچ میں ہو گیا, یا دولت کی لالچ میں, یا باہر کے ویزے میں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو اگر غیر مسلم لکھوا دیا, چاہے مذاق میں ہی, جھوٹ موٹ میں ہی, تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. دیکھو اسلام میں عیسائی لڑکی سے نکاح کی بھی اجازت ہے, لیکن قرآن نے جہاں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی, نیچے اسی آیت میں کیا کہا قرآن میں, وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو اپنا ایمان بیچ ڈالے گا اس کے اعمال میں برباد کر دوں گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے, ایمان بیچنے کی اجازت بولو بھائی نہیں دی جا رہی. اس کو بتا دو پہلے, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہی رہوں گا, آپ کے ساتھ چرچ بولو نا یار نہیں. اور یہ بھی اجماع ہے اس پر کہ بچے بھی کیا ہوں گے, مسلمان ہوں گے, بچے بھی چرچ نہیں جائیں گے, مسجد جائیں گے, چلا لگائیں گے, سروزہ لگائیں گے. آپ وہ کیا ہے ان کے وہ جو مشہور پاپ ہے, نام ہی نہیں آتا یار این وقت پہ ذہن میں, جو ان کا وہاں بیٹھتے ہیں نا اٹلی میں, جو بھی ان کے بہرحال جو بھی پوپ ہیں, آپ پوپ کے بیان سنو گے, ہم مولانا طارق جمیل کے بیان سنیں گے. بیگم کو یہ پہلے بولو بھائی, یورپ سے کالز آتی ہیں میرے پاس, وہ عیسائی کرسچن گوری ہے, وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی لیکن وہ شادی کرنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی کرسچن ہے, ایتھیس نہ ہو, کرسچن ہے تو نکاح اس شرط پہ کرو, اس سے ریٹرن لکھواؤ کہ بچے کیا ہوں گے, مسلمان. بچوں کو چرچ جانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور میں بھی کبھی تمہارے ساتھ چرچ نہیں جاؤں گا. میں کہاں جاؤں گا, مسجد جاؤں گا. بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے ساتھ مسجد جانے کے لیے تیار ہیں تو تم ہمارے ساتھ مندر جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو. یعنی ہم تو اتنے لبرل ہیں, اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, کیا خیال ہے بھائی, ہم تو تمہاری مذہبی رسومات میں شرکت بھی کر لیتے ہیں, تو تم کیوں نہیں کرتے, تم بھی آ جاؤ کبھی ہمارے ساتھ, بھگوان کے سامنے تھوڑا سا کچھ کر لو تاکہ ہم بھی خوش. کیونکہ غیر مسلم بھی بعض نماز پڑھتے ہیں. میں تو حیران ہوا, وہ سکھ نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان روزے رکھتا ہے. ایک سکھ ہیں, خود مجھے ابھی تو مسلمان ہو گئے, انہوں نے بتایا ہمارا پورا خاندان کیا کرتا ہے, کہہ رہے رمضان میں چونکہ سب مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا بھی. ہم نے کہا واڑے واہ. اور کچھ غیر مسلم مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو بھائی یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, کیا جا رہا ہے ٹرائی کرنے میں. تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا, اس سے پوچھا کہ آپ کیسے کیوں مسلمان ہوئے. اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اور صحیح. ہم نے کہا ایسے اسلام نہیں ہوتا بھائی. تو بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں جب ہم اتنے لبرل ہیں کہ بھائی ہم آ جاتے ہیں اور تو تم لوگ کیوں نہیں آتے. تو بھائی آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے, ہمارے مذہب نے اجازت نہیں. ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ اڑانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو گھسیٹو اس کو مسجد کی طرف, یہ تو ہمیں نہیں کہا. کتنا اسلام براڈ مائنڈیڈ مذہب ہے. دیکھو عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اور اس کو آپ چرچ جانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کا مذہب ہے, وہ جائے گی. لیکن آپ یہ کہو گے بھائی ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کے لیے چرچ جاؤں, الاؤ نہیں اسلام, کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے, اس کی تعلیمات ہیں. اس نے کہا یہ غلط ہے, چرچ میں عیسیٰ ابن مریم کو پکارا جاتا ہے, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں. ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے. مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے, یہ اس قابل نہیں ہے. میں تھائی لینڈ میں نے ایک پورا مندر, ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی, بھگوانوں کی. حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو. وہ بڑے ایک بت ہے, ایک چھوٹا ہول سیل مارکیٹ تھی, وہاں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے 50 روپے مہنگا کر کے
بیچ دیں. ہے بھائی, یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ابا آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ, ٹھیک ہے, اور قرضہ لے لیا یا اس سے راشن ڈلوا لیا. ابا کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی؟ ارے بھائی, دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے ابا لا کے گروی رکھوا دی ہے. ابا کو جب گروی رکھوانا ابا کی توہین ہے تو ابا کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی. تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو ابا سے زیادہ ہوتی ہے نا. ارے بھائی, تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو, دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ الگ ہے, ریٹیل پہ 5 بھگوان کے ساتھ 1 فری ہے بھائی. تو ٹھیک ہے, ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا نظریہ مسلط نہیں کریں گے, لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل, ہاں ویسے وزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں بھائی. کیوں؟ ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور خدا کی قسم میں ہندوؤں سے کہتا ہوں, دیکھو تعصب چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بڑا مزہ ہے ایک اللہ کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے. خدا کی قسم, ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے, اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن ہی ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی, بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھائی, یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی. اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے احکامات ہیں اس میں, تو بھائی اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں, لیکن اگر ان احکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے. اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی؟ وہ کسی مخلوق سے نہیں, وہ اسی اللہ سے جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کیا ہے, اسی کے سامنے سر جھکاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید, عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دی ہے؟ اہل اسلام کو دی ہے. یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خوبصورت مثال ہے. فرمایا بتاؤ, ایک آدمی کا ایک آقا ہو, ایک آدمی کے سینکڑوں آقا ہیں, اس کو بھی خوش کرے گا. ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں, کئی آقا ہیں, اس کو پتہ ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے. اور وہ متشاکسون, آپس میں پھڈے باز بھی ہیں, پھڈے باز بھی ہیں. اس کو خوش کرو گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض. اس کو خوش کرو گے تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک آقا ہو, ایک آقا ہو. کون سکون میں ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے, باقی دنیا گئی کہاں؟ تیل لینے. کیا خیال ہے؟ ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان. لوگوں نے, کسی نے, اچھا اس میں صرف حقیقی توحید بھی ہے, اور ریاکاری سے بھی انسان کی جان چھوٹتی ہے, اور معاشرے اور تہذیبوں کا جو غلام بنتا ہے, اس غلامی سے بھی اللہ آپ کو نکال لیتے ہیں. اللہ کو ماننے میں صرف بتوں کی غلامی سے نہیں نکلتا انسان, مخلوق کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہو, معاشرہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, دنیا گئی, بولو بھائی, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا, بھائی اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. مثال تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام کرنا چاہو, اپنا حق لینا چاہو وراثت میں. خواتین کے فون آتے ہیں, میری وراثت 50 لاکھ بنتی ہے, میرے بھائی نے کیا کیا ہوا ہے, ساری وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے, میری وراثت نہیں دے رہا. اب میں مانگوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بہن کا حصہ بتا دیا. جب اللہ نے بتا دیا تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا بھائی. اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو شرم تو اس کو آنی چاہیے جو کمبخت تمہاری وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ چیز عورت میں کانفیڈنس پیدا کر دے گی. اگر اس کو قرآن کا علم ہوگا, وہ کہے گی میرا بھائی کتنا نیک ہو, کتنا اچھا ہو, جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو کسی کا باپ بھی, بولو بھائی, اپنا حق دینے میں بھی, لینے میں بھی کانفیڈنس, اور حق دینے میں بھی انسان مطمئن. کیونکہ دینے میں بھی بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا.
کسی بھائی نے بہن پہ بہت خرچ کیا ساری زندگی, اب اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یعنی ایک خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, میں نے تو ساری زندگی خرچ کیا, میں خام اس پر احسان کر کے 50 لاکھ اس کے حوالے کر دوں. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ دیا ہے, مجھے دینا پڑے گا, تو اس کے لیے فیصلہ کرنا, اگر وہ مسلمان ہے تو فیصلہ کرنا کیا ہو جائے گا, آسان, بھائی ٹھیک ہے. ورنہ لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, ان کی ضرورت غیر مسلموں کو ہے, مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان کو تو اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, بس دیٹس آل, ختم. مسلمان کو سکون کے لیے تقدیر کا عقیدہ بولو بھائی کافی ہے. رفیعت الاقلام وجفت الصحف, فرمایا تقدیر میں اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا, اور قلم کی سیاہی خشک ہو گئی ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو غم تمہاری قسمت میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا, جو خوشی تمہاری قسمت میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی. کسی میں دم نہیں ہے کہ جو آنے والی خوشی ہے اس کو ٹال دے یا آنے والے غم کو دور کر دے. لہذا قرآن نے کہا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, جب خوشی ملا کرے تو خوش ہوا کرو مگر اترایا مت کرو, کیونکہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اور جب غم آیا کرے تو مایوس مت ہوا کرو, کیونکہ جو چیز ہونی ہی تھی اس پہ غم کرنا بے وقوفی, ہو تو ہو کے رہنا تھا وہ. یہ آپشن غیر مسلم کے پاس بولو نا یار نہیں ہے, یہ ان کے پاس نہیں ہے, یہ اس لیے سکون میں ہی نہیں ہے. مصنوعی طریقے سے وہ خوش رہنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک اللہ کو ماننے سے انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے, کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط. جب صحیح ہے تو اب اللہ نے کہہ دیا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ مجھے اپنے بچے کا ایک نام رکھنا چاہتے تھے, بڑے کنفیوز تھے, یار یہ نام میں رکھوں کہ نہیں رکھوں, پبلک کہہ رہی ہے نہیں رکھو گی, کہہ رہے رکھو. میں نے کہا حدیث میں اس نام کی تعریف آئی ہے. اب مجھے چونکہ اس حدیث کی سند کی ابھی پوری تحقیق نہیں ہے, اس لیے میں وہ نام نہیں بتا رہا آپ کو. اس وقت میرا خیال تھا یہ حدیث صحیح ہے, تو انہوں نے کہا بس اللہ کے نبی کی طرف سے جب سند مل گئی کہ یہ نام ٹھیک ہے, تو اب نانی اماں کیا کہہ رہی ہیں, مومانی کیا کہہ رہی ہیں, چچی کیا کہہ رہی ہے, اس کی ضرورت بولو نا یار, بس ایسا ہی ہے, اب صحیح ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. نام رکھنے میں, وراثت کے مسائل میں, نکاح طلاق کے مسائل میں, میاں بیوی کے جھگڑوں میں اگر آپ شریعت سے فیصلہ کرائیں تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں سے طلاق ہو گئی, میں اپنے بچے لے کے شارٹ ہو رہی ہوں. میں نے کہا آپ کو بچے لے کے شارٹ ہونے کی اجازت, بولو بھائی, کہ نہیں وہ تو بڑا ظالم ہے. میں نے کہا آپ کے لیے ہوگا, بچوں کے لیے باپ کیا ہے, نعمت, آپ نہیں دور کر سکتے. نہیں, میں نے کہا بھائی میں آپ کے مرضی کے مسائل نہیں بتاؤں گا جو آپ چاہ رہی ہو. آپ کے باپ کو بھی بچوں کو باپ سے ملوانا پڑے گا. ہفتے میں 1 رات بچے کہاں رہیں گے, باپ کے پاس. اور باپ سے میں نے کہا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. خرچہ تم دو گے ساری زندگی, جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور بچے بالغ نہیں ہوتے یا کمانا نہیں شروع کر دیتے, اس وقت تک تم دو گے. لیکن تمہاری بیوی بچوں کو ملانے سے روک. لیکن ایسا معاشرے میں نہیں ہوتا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عدالت جا کے پھر پھڈے کرتے ہیں, وہ ادھر چھینتا ہے وہ ادھر, ایک عجیب, خود بھی برباد اور دوسروں کو بھی برباد, خود بھی بے سکون. شریعت سے فیصلہ ہی نہیں کرواتے, جو کرواتے ہیں وہ ایسے بھی کیسز آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم عدالت نہیں جائیں گے مفتی صاحب, کہ کسی عالم کے, میرے پاس بھی آئے ہیں بعض لوگ, مالی جھگڑے تھے ان کے, الحمدللہ بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے, کوئی پھڈا نہیں ہوا, بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے. لیکن لوگ مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ٹکر نہ مار دیں, یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ نہ کر دیں. تو یاد رکھو, جب حق کی تلاش میں ہو تو پھر یہ نہ دیکھا کرو کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا یا میرے خلاف فیصلہ ہوگا. اور علماء کی ایک عجیب بات ہے, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اصل کیا ہے اس میں ہے بھائی, اصل کیا ہے, اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس اصل کا آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی 1 کروڑ روپے کے کھا لیے, 1 کروڑ روپے کھا لیے مگر گواہ نہیں ہے. جس نے 1 کروڑ دیے ہیں اس کے پاس گواہ نہیں ہے. اب عدالت میں آپ جائیں گے نا, تو عدالت آپ کو دیانتاً کیا ہے, اللہ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے وہ نہیں بتائے گی. عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو آپ کو کہے گی چلو جاؤ یہاں سے, گواہ نہیں. مفتی کے پاس آؤ گے تو جس نے کھائے ہیں نا, مفتی اس کو پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا, بولے گا فیصلہ تو میں تمہارے حق میں کر رہا ہوں کیونکہ گواہ نہیں ہے, لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک فیصلہ ہوگا,
آخرت میں کیا لگیں گے؟ طبیعت سے چترول لگیں گے. ٹھیک ہے, یہ حلال نہیں ہوں گے تمہارے لیے. یہ بات جج نہیں بتائے گا, کیونکہ وہ خود چند ججوں کے علاوہ وہ خود کئی لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا, بلکہ اس نے تو کھائے 1 کروڑ والے سے پیسے ہوں گے, گواہوں کو ویسے ہی سائڈ پہ لگا دیا ہوگا. بعض اوقات جھوٹے گواہ ہوتے ہیں, تو مفتی تو بتا دے گا کہ بھئی یہ گواہ ہیں, گواہ کی بیس پر فیصلہ تو تمہارے حق میں کر رہا ہوں, مگر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ رقم تمہارے لیے حلال. کیونکہ نبی بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے بتاتے تھے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت کا مفہوم ہے کوئی جھوٹے گواہوں کے ذریعے مجھ سے فیصلہ کروا لے تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی, وہ آگ کا ایک ٹکڑا کھا رہا ہے اپنے لیے. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کیس ہوا تو وہ ڈر گیا سامنے والا, تو میں نے پھر اس کو کہا, جس نے دیے تھے نا پیسے, اس کو میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس گواہ ہے نہیں, یہ دے گا ایک دھیلا نہیں, تو کیوں نہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ ملنے والا تو تمہیں دھیلے گا بھی نہیں ہے, کیونکہ گواہی نہیں ہے تمہارے پاس. اس کو تو میں نے کہا, ہم نے ڈرا دیا, ہم نے بول دیا بھائی پورے دو, لیکن اگر نہیں دے گا تو کوئی بھی کچھ, کہ ہمیں کیا پتا تم سچ بول رہے ہو. اس کو ہم نے کہا بھائی دیکھ, اگر وہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دے تو کم از کم 50 تو تیرے لیے حلال ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے اس پہ؟ کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, ڈرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر, کوئی ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا اور فیصلہ آرام سے ہو جاتا ہے, اور مولوی صاحب کو بھی ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولوی صاحب کو ثواب کے علاوہ ان فیصلوں میں, بولو بھائی, کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. جبکہ عدالت میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, گالی گلوچ الگ, ہاتھ میں پھر بھی بولو بھائی کچھ نہیں آتا. تو ہمارے پاس اسلام ہے, غیر مسلموں کے پاس اسلام نہیں. ہمارے پاس لا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ, اس لا کی روشنی میں ہم فیصلہ کروا سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی آسمانی قانون نہیں ہے, اور قانون ہیں تو غلط ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بہت سے قوانین غلط ہیں. تو میرے بھائی, اللہ نے, جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ تمہیں ریورس ہونے کی اجازت, موت تک ایمان پہ قائم رہنا ہے. تو ایک درجہ تو یہ کہ بالکل ہی غیر مسلم ہو گئے, ایک درجہ یہ کہ دین پہ چلتے چلتے پیچھے ہٹ گئے, نمازیں چھوڑ گئی, یا عورت پردہ کرتی تھی اس نے پردہ چھوڑ دیا, یا اور کوئی بھی خرابی پیدا ہو گئی, تو یہ بھی ایک نوعیت کا ارتداد ہے کہ آپ دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, تم اگر نہیں چلو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سے محبت اگر پیدا کر لو گے تو ریورس گیئر, بولو بھائی, نہیں لگے گا. تو محبت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور اسی موضوع پر پھر انشاءاللہ کچھ باتیں. میں ابھی تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو, ویسے بھی کوئی عیاشی دنیا میں کر لے گا تو کتنے دن کرے گا, ختم. مرے گا تو تھوڑے دنوں میں, 10-15 سال کی کہانی ہے. وہ میں نے بیان کیا تھا نا ذاتی گھر, اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, پتہ نہیں سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. ہر بیان کا نا, ایک دفعہ بیان جب کرتا ہوں تو پھر ایک اور بیان وضاحتی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کچھ سیٹنگ پہ آتا ہے معاملہ. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ذاتی گھر نہ بنائیں, میں نے یہ ہرگز, بولو بھائی, نہیں. میں نے کہا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے, اپنی بنیادی بیسک ضرورتیں بہت اچھی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اچھی گاڑی, گھر میں سب سہولتیں ہیں, پھر اگر پیسہ ایکسٹرا آپ کے پاس بچ رہا ہے, صدقات و خیرات بھی ہو گئے, تو پھر آپ ضرور گھر بنائیں. پھر میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو گھر بنانے کی ٹینشن نہ لیں. ان دیواروں اینٹوں سے دل لگانا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اس پہ کمنٹس آئے کہ کرائے کے گھر میں رہو تو پتہ چلے. میں کرائے کے گھر میں ہی رہتا ہوں بھائی. کسی نے کہا اس کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں, الٹے سیدھے جھوٹے الزامات. میں نے گھر بنانے کی اب تک کوشش, بولو بھائی, نہیں کیا. حالانکہ میں کوشش کروں تو بنا بھی سکتا ہوں, بچانے پڑیں گے. اس سے کیا ہوگا, صبح کے انڈے پراٹھے. اور پھر جو ایک گاڑی ہے, اور ہم نے گاڑی گیس پہ نہیں پیٹرول پہ رکھی ہوئی ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ مزہ ہی نہیں آتا ایکسیلیٹر دبانے کا. بھائی پہلے یہ مزے جو کیش ہیں یہ تو اڑاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, خرچہ بھی کرو, ان کی تعلیم پہ خرچ کرو, ان چیزوں پہ, کپڑوں پہ خرچ کرو, خوب اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اور کرائے پہ بھی گھر لو, اچھی جگہ پہ لے لو, صاف ستھری جگہ پہ. اس کے بعد بھی اگر ٹھیک ٹھاک پیسہ بچ رہا ہے, یا کوئی آپ کی کوئی ایسی جائز لاٹری لگ گئی
جائز لاٹری ہوتی نہیں ہے ویسے, لیکن مثال دے رہا ہوں, کبھی ایک دم سے آ گیا, ٹھیک ہے بھائی بنا لو پیسہ یار, تو گھر بنا لو, کس نے منع کیا ہے. اب اس پہ کمنٹس دیکھیں لوگوں کے, ہر مہینے کرایہ دو نا تو پتہ چلے گا. اللہ کے بندے, جب تیرے پاس ہر مہینے کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو تو گھر بنانے کی کہاں سے سوچ رہا ہے. یعنی وہ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ ہر مہینے جب کرایہ جیب سے نکلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے اپنا گھر. تو بھائی میں تیرے لیے تھوڑی بات کر رہا ہوں, تیرے پاس تو بیچارے کے پاس ہر مہینے کرائے کے پیسے مشکل ہو رہا ہے, تو کہاں سے گھر بنائے گا. تیرے لیے تو گھر بنانے کا ویسے ہی سوچنا سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایسے لوگ کہہ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں ان لو لیول لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ مڈل کلاس لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, اپنے کھانے پینے میں کمی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. سواری نہیں رکھتے اچھی, W11 میں گھوم رہے ہیں کہ یار ہم پیسہ جوڑ کے کیا بنائیں. 20 سال میں پیسہ جوڑتے ہیں, تو جب 20 سال جوانی کا بہترین حصہ تم نے کمبختوں معذرت کے ساتھ فاقوں میں گزار دیا, اب زندگی رہ کتنی گئی تمہاری. تو اپنا گھر نعمت ہے, مگر اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی لوگوں نے بنا دیا ہے. اتنی بڑی نعمت نہیں, مسافر خانہ ہے, سفر ہے, نکلنا ہے یہاں سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بچوں کے لیے. میں نے کہا آپ خود بھی تو کسی کے بچے ہو نا. ارے بھائی جب بچوں کے لیے اگر فکر کر رہے ہو تو پہلے اپنے باپ کے بچوں کی فکر کرو جس میں آپ خود بھی داخل ہو. تو پہلے خود اچھا کھا پی لو, بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر آپ کے پاس اضافی پیسہ تو بچوں کے لیے آپ پلاٹ خرید لیں, آپ گھر بنا لیں ان کے لیے. پھر ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں آپ کو, آپ بھی کسی کے بچے ہو, ورنہ کیا ہوگا, آپ اپنے بچوں کی ٹینشن میں مر جاؤ گے اور بچے پھر اپنے بچوں کی ٹینشن میں مریں گے, اور وہ اپنے بچوں کی پتہ نہیں ٹینشن سے فری زندگی کون گزارے گا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, تو کچھ اس کو بھی کرنے دو نالائق کو. ٹھیک ہے, جیسے اللہ نے تمہیں زندگی گزار دی نا کھا پی کے مزے سے, ایسے اس کی بھی گزر جائے گی. فوکس کرو ایجوکیشن کو, تربیت کو, اور اچھی خوراک کو. صحت اچھی ہوتی ہے, جھونپڑی میں بھی مزہ آتا ہے. کھلا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا, پیسے ہی نہیں ہے, تو کبھی کیا کھلا دیے, کبھی کیا کھلا دیے, کبھی کیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیسی گھی میں کھانا پکایا کرو, کہ پیسے ہی نہیں ہے. ابے پیسے نہیں ہے تو تم نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کہاں سے خرید لیا؟ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یار زیتون کا استعمال کرو, زیتون کھائے. بھائی مفتی صاحب باتیں کرنا آسان ہے, پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نہیں ہے تو نے 1 کروڑ کا پلاٹ ابھی میرے سامنے خریدا ہے, وہ کہاں سے خرید لیا؟ عجیب قسم کی سوچ ہے. تو بھائی یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آئے گا تو پھر ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں بولو بھائی آ جائیں گی. جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے پھر آپ بولو گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ آج دنیا میں انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے ہی پراپرٹی, جبکہ اسلام پراپرٹی کو ثانوی حیثیت دے رہا ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے یہ W11 ہے, یہ سیٹ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, اگلے اسٹیشن پہ تم نے 2 منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ, وہاں اترنا ہے تم نے. تو اترنا ہے تو سیٹ اپنی ہو, کرائے پر ہو, ٹائم پاس کرو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بہت پیسے ہیں تو سیٹ خرید لو. کیا خیال ہے پھر؟ کیا سیٹ کیا پوری بس خرید لو, آپ کی W11 چلے گی. پھر بہت پیسہ اللہ نے دیا. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر اضافی پیسہ ہے تو آپ ضرور پراپرٹی خریدیں, نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو. کرائے کے گھر میں کوئی اتنے بڑی ٹینشن نہیں ہے, کرایہ دار نکال دے گا, لوگ نکال دے گا تو دوسرے گھر میں چلے جاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر بس سے تمہیں اتار دے تو اگلی بس نہیں آ رہی کیا ہے؟ اگلی بس میں بیٹھ جاؤ نا. تو کوئی اتنا بڑا, اور کرایہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مالک مکان کرایہ دار کو پریشان نہیں کرتا, کرایہ دار مالک مکان کو پریشان کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتے, گیس بجلی کے بل نہیں دیتے, چیزیں توڑ پھوڑ کر کے گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں, اور ہر دفعہ یہ دروازہ ٹوٹ گیا اتنے پیسے, یہ پنکھا ٹوٹ گیا اس کے اتنے پیسے. تمیز سے رہو گے تو مالک مکان کہے گا یار رہتے رہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے مالک مکان سے جا کے پوچھ لو میرے حالات کیا ہیں, وہ کہے گا مولوی صاحب رہتے رہو, بڑا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹائم پہ کرایہ مل جاتا ہے. کوئی گھر میں ٹوٹ پھوٹ اگر ہماری اپنی غلطی سے ہو تو ہم خود ہی ریپیئرنگ کراتے ہیں اسے, بلکہ ہمارے مالک مکان کے زیادہ فضائل نہ بلوائیں مجھ سے. وہ سن رہے ہوتے ہیں بیان, کیونکہ بس چھوڑے زیادہ باتیں نہیں کریں. خیر, تو اکثر کرایہ دار کس کو پریشان کرتے ہیں؟ مالک مکان کو. اکثر میں نے, تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا, کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں, آنکھ کھل گئی تو گئے. ابھی چند دن پہلے یہی ہوا, سو رہے ہیں رات کو 2 بجے, شادی کے پٹاخے,
ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, نیند گئی, ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی, یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے, متوسط لوگوں کا علاقہ ہے, لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ, ملیر کینٹ میں رہو, فیلکن ہاؤس میں جاؤ, وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں, یہی انڈے بچے ہیں, یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل, تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا؟ جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے, کیوں بھائی آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں, جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی, کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں. تو دوسرے کو تکلیف سے بچانا, نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک پڑوسی ہیں ہمارے, وہ جب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, اور پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. چل رہا ہوتا تو اگلے ہفتے صحیح ہو جاتے نا. اس لیے کوئی کسی کی انسلٹ, کوئی کسی کی نہ دل شکنی ہو رہی ہے نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کی. خود پڑوسی کو نہیں پتا چل رہا کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید دوسرے میرے پاس یہ آپشن بھی ہے نا 4 پڑوسی, تو میں کسی پڑوسی کی غیبت کروں تو وہ اس کو کیا پتا چلے گا میری غیبت ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے والوں کی ہو رہی ہے. بہت سارے فائدے ہیں بھائی, کر لو تم بھی, بہت سارے فائدے ہیں, بہت سارے فائدے. پکڑے نہیں جاؤ گے, کسی سے قرض لے کے کھا جاؤ گے تو پکڑے نہیں جاؤ. میں نے قرض لے کے کھایا نہیں ہے, لیکن ایک بہترین آپشن, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے, پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ نکلے گا کس گھر سے. تو نہ بھاگ سکتا ہے کہیں. مجھے باہر ملکوں کے ویزے بھی اتنی آرام سے پتہ ہے کیوں مل جاتے ہیں. جب میں FRC دکھاتا ہوں نا, فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, اس میں اتنے بچے اتنی بیگم, تو امریکہ بھی کہتا ہے یہ سلپ ہونے والا بندہ نہیں ہے, کینیڈا بھی کہتا ہے یہ بندہ سلپ ہونے والا نہیں ہے, جاپان بھی اس فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ کو دیکھ کے بولتا ہے بندہ خاندانی ہے, بھاگنے والا نہیں ہے. اسی بیس پہ تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہوتا ہے پاکستانی حالات کی وجہ سے سلپ نہ ہو جائے. جب ان کو پتہ ہوتا ہے اتنا بڑا پریوار, فیملی, خاندان, تو کہتے ہیں یار اس کو تو ویزا دے دو, یہ کدھر جائے گا ان کو سب کو چھوڑ کر. لوگ کہتے ہیں اسی بیس پہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا خاندان ہے, بیزار آ گیا بھاگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جتنا بھی بڑا خاندان, آپ جتنے بھی بیزار ہو, دنیا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے, بچوں کو چھوڑ کے بھاگنا آسان نہیں ہے. جو لوگ بھاگتے ہیں بچوں کے لیے بھاگتے ہیں, تو بچوں کو چھوڑ کے کہاں سے بھاگ جائے گا بھائی آدمی, کیا خیال ہے؟ تو خاندان کو چھوڑ کے بھاگنا بہت مشکل. تو اس لیے جب تمہارے زیادہ بچے ہوں گے, زیادہ بیویاں ہوں گی, تو ویزا بھی باہر کا آسانی سے لگے گا. آسٹریلیا نے مجھے خود فون کر کے ویزا دیا ہے, کاغذ غلط فل ہو گئے تھے, 2019 یا 20 کی بات ہے. ورنہ آسٹریلیا کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا ہے. ڈاکومنٹیشن میں غلطی کر دی, ایمبیسی سے فون آیا کہ آپ کے ڈاکومنٹس غلط سبمٹ ہوئے ہیں, میچنگ نہیں ہے, آپ اس کو یوں کریکٹ کریں اور پھر دوبارہ سبمٹ کریں. سبحان اللہ. میں نے کہا بتائیں کیسے, اب مجھے یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا آپ لائیں پین کاپی لے کر آئیں, آپ لکھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹائل دیکھو یار, عزت دیکھو. ہم لے کر آئے, ہم نے لکھا, تو اس نے بتایا یہ طریقہ ہو. اسلام آباد سے فون آیا تھا, تو ہم نے پھر اس کے حساب سے سبمٹ کیے, لگ گیا ویزا. باہر ملک کوئی کسی سے ٹینشن میں نہیں ہے, وہ سب آپ کو ویزا دینا چاہتے ہیں. نہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی اور کنٹری سے. ان کو نفرت ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ سے. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کمبخت وزٹنگ ویزا لگا رہا ہے, اصل میں بے روزگاری سے بھاگ رہا ہے. یہاں آ کے سلپ ہوگا, پھر اسائلم داخل کرے گا کہ مجھ پہ خطرہ ہے, خود اپنے اوپر حملے کروائے گا, شب برات کے پٹاخے پھٹوائے گا اپنے اوپر, ویڈیو بنائے گا کہ بم دھماکہ ہوا ہے, اور یہاں آ کے سلپ ہو جائے گا. ہمارا کردار ٹھیک ہو تو سب ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. دبئی میں بین ہو گئے, ابو ظہبی میں بین ہو گئے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس لیے اسپیڈ بڑھا دو. جب بھی میں یہ بولا کروں نا اسپیڈ بڑھا دو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا گاڑی کی اسپیڈ بڑھاؤ, پیسے کمانے کی اسپیڈ بڑھاؤ. جب بھی میں یہ لفظ بولوں کہ اسپیڈ بڑھاؤ, یار اس کی مائک تو تیز, آواز تو بڑھاؤ نا. جب بھی میں یہ بولا کروں اسپیڈ بڑھا دو, تو سمجھ جاتے ہو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کی اسپیڈ بھی اور بچوں کی اسپیڈ. باقی زیادہ بد دعائیں نہیں لینی خواتین کی. خواتین کہتی ہیں ہم لوگ فیملی کے ساتھ, آپ کا اچھا بھلا بیان چل رہا ہوتا ہے, اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے, آپ شادی لا کے بیچ میں گزر سارا خراب کر دیتے ہو, مزہ سارا مزہ خراب کر دیتے ہو بیان کا.
تو ان خواتین سے میں ایکسکیوز کرتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. تو اصل میں تو یہ اصل ٹاپک ہے وہ ہے, لیکن چلو اس کو ہم اصل کہہ کے اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. میں بہت ڈھیٹ ہوں, میں نے عزم کیا ہے میں سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کروں گا. دیر سے نکاح اور یہ جو تعدد زوجات یہ سوسائٹی میں ختم ہو کے جو اس کے سائڈ افیکٹ ہے نا, بیڑا غرق ہو رہا ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. آج دیکھو ایک پوسٹ آئی ہے, ایک فنکارہ تھی, ڈراموں میں آیا کرتی تھی, سیاست ٹی وی نے یہ پوسٹ چلائی ہے. محترمہ کی ڈیتھ ہو گئی, لاش میں جو بدبو تھی نا اس سے پتہ چلا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. لاش میں اسمیل سے بدبو سے پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا ڈراموں فلموں میں آنے والے گلوکار, فنکار, اداکار, کامیڈین جو ہوتے ہیں, جوانی میں بہت انجوائے کرتے ہیں لائف کو, لیکن ذرا سا بڑھاپا شروع ہوا, ذرا سا پبلک بھی چھوڑ دیتی ہے, خاندان بھی چھوڑ دیتا ہے, شوہر بھی چھوڑ دیتا ہے, بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہاں ملکوں میں مغربی دنیا میں تو کامن ہے. ماں کے موت کا پتہ چلا بدبو سے, یہ کامن ہے. ہمارے ہاں ماں مر جائے اور بچوں کو ایک ہفتے بعد پتہ چلے کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بدبو آ رہی ہے, تو لوگ سر اٹھا لیں گے آسمان پہ, یار تمہیں تمہاری ماں مر گئی تمہیں نہیں پتہ چلا. لیکن وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا, کامن ہے. میں نے بتایا تھا نا ابھی حج پہ ہمارے ایک دوست ملے, کہنے لگے وہاں ہماری کولیگ تھی, اس کے پاس فون آیا ماں کا کہ میں مرنے والی ہوں آ جاؤ. نہیں گئی وہ, کہتے میں نے کہا کیوں نہیں جا رہی, ورکنگ ڈے ہے بھائی, چھٹی کا دن تھوڑی ہے. ماں مر گئی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے ریلیشن, اخلاق. نائس ٹو میٹ یو. انگلش جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, نائس ٹو میٹ یو. اس نے پہلے کہنا نائس ٹو میٹ یو, آپ نے جواب میں کہنا نائس ٹو میٹ یو ٹو. سمجھے ہو؟ نہیں یار یہ سمجھ میں چھوڑا یار. تو وہ محترمہ ڈراموں میں آیا کرتی تھی, اللہ مغفرت فرمائے بیچاری کی, بہرحال مسلمان تھی. تو آخری وقت بہت ڈپریشن میں گزرا, تنہائی میں گزرا. میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو, بچے پیدا بھی کرو, ان کو دین بھی سکھاؤ. ان لوگوں کے ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع. ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے, ختم بولو نہیں کیا جا سکتا. آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں, آپ جم جائیں, ایکسرسائز کریں, تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ ہیں بوڑھے پھر بھی ہوں گے, ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں ہی بڈھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بتا دوں جو بڈھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو. میں نے بہت سے ایسے دیکھے جو لگتے کچھ اور تھے, نکلے کچھ اور. لگتے تھے کہ بوڑھے ہیں, بڑھاپے میں انہوں نے شادی کی 80 سال میں, رپورٹ پازیٹیو آئی, 2 4 بچے ہو گئے ان کے. اور ایسے بھی بہت سے دیکھے لگتے تھے نکلے نہیں, بیلنس ہی نہیں. خیر پھر ہم دائیں بائیں چلے جاتے ہیں یار. تو اس لیے یہ جو خاندانی نظام پر میں اتنا چیختا رہتا ہوں, اس لیے چیختا رہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہی کلچر آ رہا ہے. خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو تمہارا بڑھاپا بھی جاپانیوں والا ہوگا, چائنا والا بڑھاپا ہوگا. میں نے بتایا نا ملیشیا میں 2 چائنیز بڈھیاں دیکھی میں نے. ملیشیا میں ہم جس مولانا صاحب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, پڑوس میں چائنیز خواتین رہتی تھیں. میں گیا ان سے ملنے تو 2 بڈھیاں بالکنی میں بیٹھی ہوتی تھیں, آنکھوں سے آنسو, تنہائی تنہائی تنہائی. تو مجھے ان پڑوسیوں نے بتایا جو میرے ہوسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ سال میں 1 آدھ دفعہ ان کا بیٹا یا کوئی بیٹی آ جاتی ہے, کوئی پھول وول لے کے تھوڑا ہیلو ہائی کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ آتی ہے, خیال کرتی ہے حکومت. یہ والا بڑھاپا چاہتے ہو ٹھیک ہے, نہ ٹائم پہ شادی کرو, نہ بچے پیدا کرو, بچے 2 ہی اچھے تربیت یافتہ. ایک کو ڈاکٹر بناؤ, ایک کو کیا بناؤ, انجینئر بناؤ. اور ظاہر ہے اچھا ڈاکٹر اچھا انجینئر پاکستان میں تھوڑی رہے گا, UK جائے گا, امریکہ جائے گا. تو وہ جو 2 بچے نکلے تھے وہ بھی بڑھاپے میں کہاں ہوں گے؟ بولو نا, باہر. اور آپ بڈھا بڈھی یہاں پہ 1000 گز کے بنگلے میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوگے, ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَنِينَ شُهُودًا, اللہ کہتے ہیں میں نے انسان پر احسان کیا. وَبَنِينَ شُهُودًا, اسے بیٹے دیے حاضر رہنے والے. بیٹے دیے, بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ حاضر رہنے والے. بیٹا جب رونق ہوتا ہے جب وہ آپ کے, یار جملہ کمپلیٹ کیا کرو نا, ہمیں بھی تو گرمی لگ رہی ہے نا. میرا مقصد بیان ہوتا ہی نہیں ہے, میرا مقصد تو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے.
میرے جو خالصتاً علمی بیان ہے وہ میرے چینل پہ آپ اسپیچز پہ تفسیر کے لیکچر سن لیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے ہیں, تو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز میں, پلے لسٹ میں آپ جائیں گے, اس میں A to Z پورا قرآن ہے. صرف ایک پارہ رہ گیا, وہ بھی انشاءاللہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. 29 پارے ہو چکے ہیں, 40 منٹ کے 560 یا 61-62 تقریباً لیکچرز ریکارڈ کیے میں نے. وہ خالصتاً قرآن کی ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہے, سمجھتے ہو. اس میں میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فل ان دا بلینکس یہاں یا نام میں جواب دیں, وہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کی تفسیر ہے. وہ 40 منٹ میں پیش کرتا ہوں, تو جس کو قرآن پورے طور پہ سمجھنا ہے وہ لیکچر سنے. یہ جو مجلس ہوتی ہے جمعہ اور اتوار کی, یہ علمی کم اور اس میں موٹیویشن کا عنصر زیادہ. تھوڑی سی بات ہے لیکن اس پہ موٹیویٹ کرنا ہے, عمل پہ لانا ہے. تو عمل پہ لانے کے لیے پان گٹکے کی مثالیں بھی آئیں گی اور واقعات بھی آئیں گے اور تھوڑا بہت طنز و مزاح بھی ہوگا تاکہ آپ بور نہ ہو. یہ سب کچھ چلتا ہے. مجمع کو بٹھا کے رکھنا ہے نا, میں ایسے افلاطون بن کے یہاں بیان شروع کر دوں آپ سارے سو جاؤ, تو یہ موٹیویشن تھوڑی ہے. ابا بات سمجھا رہے ہیں اور بیٹا سو جائے خراٹے لے کے, تو اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ ابا میں. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یہ نصیحت کر رہے ہیں یا لوری سنا رہے ہیں. تو یہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب نصیحت کرے, لوگوں کو کسی عمل پہ ابھارنے کی کوشش کرے, تو اس کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ انگیج رہیں اس کے ساتھ, تاکہ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ ضائع نہ ہو. میرا ٹائم اتنا ضائع نہیں ہوگا, آپ کا زیادہ ضائع ہوگا. ہاں, تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم نے جو ابھی مثال دے رہے تھے نا آپ کو کہ یہ جو بیچاری فنکارہ کا انتقال ہو گیا, اور تو کیا ہے یہ باہر ملکوں میں یہی تو ہو رہا ہے, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. تو ایک بچہ باہر امریکہ گیا ہوا ہے, ایک کہاں گیا ہوا ہے, UK گیا ہوا ہے, بوڑھے ماں باپ اکیلے. لوگ کہتے ہیں وہاں بلا لیتے ہیں, بلا کے بھی بیچارے کیا حال ہوتا ہے یار, وہ بات تھوڑی ہوتی ہے. وہ چلے بھی جبھی جاتے ہیں جب ان کا یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے, ورنہ بوڑھا کہاں جائے گا اپنے خاندان کو چھوڑ کر, اپنی جگہوں کو چھوڑ کر. تو اس لیے جو شریعت ہے نا اس کو فالو کرو, اسلام کو فالو کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ بولو اللہ. کیونکہ جہاں زیادہ بچوں کی شادیوں کی بات آئے گی فوراً سوال ہوگا کھلائیں گے کہاں سے. بھائی مہنگائی کا دور ہے بھائی, صرف پیدا ہی نہیں کرنا ہوتا, پالنا بھی ہوتا ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ پالنا نہیں ہے؟ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں, میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں, یعنی اصل بیان سے ہٹتا ہوں, اصل بیان کی طرف آتا ہوں. تو دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے ان کو پالیں گے کیسے ہم, ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں اولاد کو گفٹ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ بولو گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ دے دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, مثال وہی دینا جو اچھی ہو. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو, ایک لفافے میں $1000, دوسرے میں $10,000, بلکہ مثال جب دینی ہے تو اچھی تو $1 کروڑ. کون سا دے رہے ہو؟ ایک لفافے میں ڈالر رکھنے کے لیے لفافے. خیر بہت سارے گفٹ لے کر آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان پیسوں کو سنبھالنے کی. کوئی صاحب سوٹ لے کر آ گئے وائٹ, یہ لو بھائی. ایک صاحب شوز لے کر, ابے بھائی میرے پاس تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی, اس لیے میں نہیں لے رہا. دنیا میں ایسا کوئی دیکھا آپ نے؟ گفٹ میرے بھائی جتنا ہو لیا جاتا ہے, کیونکہ گفٹ ہے, پینلٹی نہیں ہے. ہاں لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے, یار اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کیا کریں, کتنا صدقہ کرنا ہے, بحریہ ٹاؤن میں مزید کتنے پلاٹ لینے ہیں, گاڑی کون سی چینج کرنی ہے, یہ والی چھوڑ دو پرانا ماڈل ہو گیا, نئی والی لے لیتے ہیں, مرغیاں دوبارہ مزید خرید لیں, شادیاں تو کر نہیں سکتے اب, یہ کر لیں وہ کر لیں, بچوں کو اور اچھے اسکول میں ڈال دیں, وغیرہ وغیرہ. کیونکہ کھپانے کے لیے بہت جگہ میرے بھائی. کبھی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا جس کو آپ نے گفٹ دیا اور وہ کہا یار رکھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ کہے گا لے آ بھائی جگہ بنا لوں گا, میں صدقہ کر دوں گا یار. یہ دنیا میں انگریزوں نے ہمیں ڈال دیا حماقت پہ. انہوں نے بولا اولاد گفٹ نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے. یقیناً ہے, گوروں کے لیے ہے بوجھ, انگریزوں کے لیے اولاد بوجھ ہے, کیونکہ ان کے ہاں بچے ماں باپ کو نہیں پالتے, تبھی تو وہ کتے پالتے ہیں, کتے پالتے ہیں وہ, ان کے ہاں بوجھ ہے. تو پتہ ہے ہمارے کسی کام کی نہیں. اولاد کے رائٹس ماں باپ کے رائٹس سے زیادہ ہیں. پتہ ہے مرے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں جنازے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا, کچھ آتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو بھائی وہ توحید پرست تھوڑی ہیں, وہ کلمہ گو تھوڑی, ہم کلمہ گو ہیں. تو
گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں کی جاتی ہے, لینے کے بعد پلاننگ کی جاتی ہے. تو اولاد جب اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, آنے دو. پھر کیا ہے بھائی؟ اور یار دیکھو گفٹ, دیر آر 2 types آف گفٹ. ایک گفٹ ہوتا ہے میں آپ کو دوں, لوگ کہتے ہیں میرے باپ کا گفٹ ہے سنبھال کے رکھوں گا, میرے پیر و مرشد کا تحفہ ہے سنبھال کے رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ تو گفٹ کی قدر جب کی جاتی ہے دینے والا جب آپ کی نظر میں اس کی قدر ہو. گفٹ دینے والے کی اگر قدر آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کے تحفے کی بولو قدر کرو گے, چاہے وہ سستا ہی کیوں نہ ہو. دیکھو بقرعید میں ہم گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ بقرعید میں اللہ نے 4 دن روزے رکھنا حرام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ کیوں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں گفٹ میں گوشت دے رہا ہوں, یہ جانور تم نے کاٹا کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے, میرے حوالے کر دیا, میں اس کا مالک. اب میں نے تمہیں کہا کھاؤ, میری طرف سے کیا ہے دعوت. تو کیا مطلب یہ عام دنوں میں جو ہم بکرے کھاتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کھلاتا ہے ہمیں؟ ہیں آپ لوگ بولتے ہی نہیں ہو یار, مزہ ہی نہیں آ رہا. عام دنوں میں ہم جو بکرے کھاتے ہیں یہ کیا جاپان کے سائنسدانوں نے پیدا کیے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. لیکن اللہ نے کہا روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے, شام کو افطاری میں کھا لینا, دن میں کیا رکھو روزہ. لیکن بقرعید میں اللہ نے 4 دن, 3 دن قربانی کے, چوتھا دن بھی روزے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ اس کو اسپیشلی اللہ اپنا گفٹ کہتا ہے کہ بقرعید کا گوشت یہ میری طرف سے تحفہ ہے, گفٹ ہے, میری طرف سے ضیافت ہے. تبھی صحیح حدیث میں آتا ہے ایام اکل و شربن, کھانے پینے کے ایام ہیں یہ. اسلام میں صرف 4 دن ہی ہے کھانے پینے کے, باقی سارے روزے کے ہیں. ایک 5 دن, ایک عید کا اور ایک 4 دن بقرعید کے, جن میں 3 قربانی کے, ایک ایام تشریق. 5 دن ہی ہے اسلام میں کھانے پینے کے, باقی سارا سال کم کھاؤ گے ثواب ملے گا, روزہ رکھو گے ثواب ملے گا. تو یہ کیوں اللہ نے بقرعید میں حرام کر دیا؟ اللہ نے کہا یہ میری طرف سے ضیافت ہے. اب گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں, لیکن اس گوشت کی نسبت کدھر کو ہو گئی؟ اللہ کی طرف. اب اس کی ویلیو ہماری نظر میں بڑھ گئی. ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کہیں گے یہ کیا بات ہے, میں دعوت کر رہا ہوں, تم روزہ اپنے دوست کے ولیمے میں گئے, دوپہر کو بلایا اور آپ کھا نہیں رہے, میرا روزہ ہے. وہ کہے گا یار میں نے تو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا آج میرا ولیمہ ہے, کسی اور دن نہیں روزہ رکھ سکتے تھے. غصہ آئے گا نا اس کو. اس طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. تو اولاد, ہر نعمت اللہ کا گفٹ ہے, لیکن اولاد کو اسپیشلی اللہ نے اپنا گفٹ بولو قرار دیا. یہب لمن, ہبا کرتا ہوں, ہبا گفٹ. تو جو اللہ کا گفٹ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہو بچے 2 ہی اچھے, واہ کمال ہو گیا. یہ گورے نے آپ کی کھوپڑی کیا کر دی ہے خراب, کیونکہ اس کی اپنی کھوپڑی خراب ہو چکی ہے. ان کے لیے واقعی وہ پینلٹی ہے, عذاب جان ہے. ہمارے لیے عذاب نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ کے گفٹ کو بھی گفٹ سمجھو. اور گفٹ پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا اسے انسان بوجھ نہیں سمجھتا, کیونکہ گفٹ اگر ایسا ہے کہ اس پہ آپ کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کم ہے تو وہ گفٹ نہیں ہے, وہ عذاب ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو ایک شخص بائک دے کے جائے جس کی ٹینکی بہت بڑی ہو, بہت مہنگی بائک ہو, آپ غریب آدمی ہو, اور بائک ایسی ہو کہ اس میں انجن آئل کا ٹھیک ٹھاک خرچہ, آپ کی پوری سیلری اس میں خرچ ہو جائے, اور ٹھیک ٹھاک مہنگا پیٹرول ڈلتا ہے اس میں, آپ کی تنخواہ اتنی ہے نہیں, تو آپ گفٹ دینے والے کو کیا کہو گے؟ بولو گے بھائی میں یہ کسی اور کو پہنا دوں گا, میں نہیں رکھوں گا. وہ کہے گا نہیں آپ کو کسی کو پہنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ گفٹ ہے, تیرا باپ بھی چلائے گا اس کو. تو یہ گفٹ دینے والے کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا, کہ بھائی تو غریب آدمی کو گفٹ دے رہا ہے اور اس گفٹ کو کسی اور کو گفٹ دینے کی, بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا, اور کہہ رہا ہے تو ہی چلائے گا اس کو. تو کمبخت جب تو نے اس کو اتنا مہنگا گفٹ دیا کہ اس میں ڈیزل, پیٹرول اور انجن آئل اور اس کی سروس اس کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہے, تو یا تو اس کی تنخواہ بڑھوا یا اس کے خرچے بھی دے, بائک کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ سمیت دے, اس کی ٹیوننگ, اس کی سروس, اس کی پیٹرول, وہ سارا تیرے پیٹرول پمپ سے ہوگا, پھر تو ہم اس کو گفٹ مانیں گے. ادروائز یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب ہے. اللہ اولاد کو گفٹ قرار دیتا ہے, مالداروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی. یہ عجیب بات ہے, اللہ غریب کو اولاد دے اور کہے میرا گفٹ ہے, میرا تحفہ ہے, اتنا بڑا تحفہ کہ 2 بکرے کاٹ, گنجائش نہیں ہے تو ویسی کھانا کھلا دے لوگوں کو. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے خرچے اس کے آؤٹ پٹ سے زیادہ ہیں, تو یہ گفٹ نہیں ہے, پھر یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. تو پھر یہ قرآن غلط ہو جائے گا میرے بھائی, پھر تو قرآن غلط ہو جائے گا, معاذ اللہ, اللہ غلط ہو جائے گا. اللہ کہے گا اللہ تو غریب کو بچہ دے رہا ہے لیکن مہنگائی کے دور میں دے رہا ہے تو اس کو, اور پھر اس غریب کا اتنا خرچہ کرا رہے ہیں اس بچے کے اوپر اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ایکسپینسز
اس کی انکم سے زیادہ ہیں, تو پھر یہ یا تو گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یا تیرا مطلب پھر کچھ اور ہے. تو اللہ کہے گا میرا مطلب کچھ اور نہیں ہے, میرا مطلب گفٹ کا گفٹ ہی ہوتا ہے, تحفے کا تحفہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے ایکسپینسز جب عذاب جان بنتے, جب میں ایکسپینسز کا کی ذمہ داری لیے بغیر یہ گفٹ دیتا, میں یہ گاڑی اور بائک اس کو دے رہا ہوں, یہ کمپنی دے رہی ہے, اس کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ کمپنی کے ذمہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم, اولاد مت قتل کرو, نہ روکو, اس لیے کہ ہم بھی اس کو روزی دیں گے, اس کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کسی لبرل سیکولر کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے. جمعہ پڑھنے آتے ہو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا, تو پھر اپنی عقل کا علاج کراؤ. کیونکہ جمعہ کیوں پڑھنے آئے ہو؟ پیسے ملتے ہیں یہاں پہ. کیا ملتا ہے بھائی یہاں پہ؟ پسینے کے علاوہ فی الحال کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے آتے ہو, اللہ نے بولا ہے بھائی. جب اللہ کی بات پہ بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہو اور جمعہ پڑھنے آ رہے ہو, تو جس اللہ نے جمعے کو فرض قرار دیا ہے اسی اللہ نے بولا ہے کہ رزق کی تنگی سے اولاد کو مت روکو. تو وہاں اللہ کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہو سکتا ہے اللہ وہاں غلط بول رہا ہو, یہاں ٹھیک بول رہا ہو, یا تو میرے بھائی اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط بول رہا ہے, تو پھر ہر جگہ غلط بول رہا ہے وہ, پھر جمعہ بھی چھوڑ دو آپ. سیکولر لبرل لوگ, ایتھیسٹ لوگ, وہ جمعہ نہیں پڑھتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, نہ مندر جاتے ہیں, نہ چرچ جاتے ہیں, نہ جمعہ پڑھتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. وہ ایک طرف کو ہو گئے ہیں. ہم عجیب ہے یار, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ہر چیز پھر ہم نے اسباب پہ ڈالی ہوئی ہے. اسباب اختیار کرنا فرض ہے, لیکن جب شریعت کے مقابلے میں آئیں گے, اللہ رسول کے مقابلے میں آئیں گے, تو بھائی پھر کون ہے؟ اللہ پہلے ہے, پھر اللہ پہلے ہے بھائی صاحب. اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ غربت کے خوف سے آپ نسل نہیں روک سکتے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. نا 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 نا, یہ سیکولر لبرل لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, مسلم کو یہ سوچنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو لوگ جلدے, ہر جس کی دماغ میں منفیت ہو نا, پازیٹیوٹی نہ ہو, وہ ہر چیز کو الٹا لے کے جائے گا. میں خود بھگتا ہوا ہوں یہ. میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری کیا حالت تھی, بچوں میں بچے پیدا کیے جا رہا تھا, لوگوں نے کہا تم اپنی انکم تو دیکھو مفتی صاحب, کھلانے والا اللہ ہے. اب جب اللہ کھلا رہا ہے تو ابے ان مولویوں کے پاس چندے کا پیسہ آ رہا ہے, خدا کی قسم نہیں آ رہا, 1 روپے حرام ہے مجھ پہ چندے کا. میں روزانہ میرے گھر والوں سے پوچھو بیٹھ کے کیلکولیشن ہی کرتا رہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم میری رقم میں مکس نہ ہو جائے, یہ فلاں کل کتنی بڑی رقموں کا حساب لکھ کے روزانہ وصیت اپڈیٹ کرتا ہوں, روزانہ ڈیلی, کہ میں مر گیا تو لاکر سے پیسے نکلے تو فلاں فلاں کے ہیں, یہ میرے اس میں اتنے, باقی فلاں کے ہیں, 1 روپے مکس نہ ہو جائے. اس پہ کئی گواہ ہیں میرے پاس, اور اکیلا نہیں چھوڑا ہوا, 3 4 بندوں کو کے پاس وہ سسٹم ہے, نظام ہے وصیت کی بھی ہے, کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب منفی سوچو تو پھر مثبت سوچو, تو آپ بولو گے یار مفتی طارق مسعود بولتا تھا نکاح بھی کرو, اولاد بھی پیدا کرو, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس نے اللہ پہ توکل کیا, عمل کیا, سارے ماشاءاللہ بچے فٹ فاٹ زندہ, میں بھی زندہ. کتنے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی, صرف اسی برکت سے نہیں مرا میں, کہ اللہ نے کہا یہ مر گیا, تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے دیکھو یہ ہوتا ہے. مرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی مر سکتے ہیں, لیکن اب تک تو بچ گئے نا, نہ بھوک سے مرے الحمدللہ, نہ کسی اور طرح سے مرے. اب کوئی مار دے تو الگ بات ہے یہ سن کے. تو اور اپنے ساتھ کے بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا, بچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی. ہمارے جو دوست ہیں جن کا میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں, بیچارے کی محدود آمدن ہے, بچے بھی پیدا ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی کر دی, ان کے بھی بچے ہو گئے, اور بیچارہ پیسے والا سوچتا رہے گا ایکچولی ابھی آمدن اتنی ہے تو ایکچولی اس میں اتنے ہو سکتے ہیں, ایکچولی وہ ایکچولی کرتے کرتے بڈھا, 1000 گز کا بنگلہ, پھر وہ کہے گا اب ایکچولی کا ٹائم نکل گیا. تو توکل پیدا کرو, اللہ چہروں پہ رونق لے کر آئے گا. ہر وقت یہ جو منہ خراب ہے نا ہمارا, اچھا یہ نیگیٹو سوچ دونوں طرف سے, اس طرح سے بھی ایک اور طرح سے. ابھی پاکستان نے جنگ جیتی الحمدللہ انڈیا کے خلاف, ساری دنیا میں ہماری عزت ہو گئی. میں سعودی عرب گیا, سعودی بھی مل رہے ہیں ماشاءاللہ, واللہ پاکستانی, واللہ پہلے نہیں ملتے تھے. سیلفیاں لے رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, سعودی مزدوروں کے ساتھ, اتنی عزت ہو گئی. خوش ہونا چاہیے لیکن نہیں. ابے یہ سب پری پلان تھا, ابے یہ سب ڈرامے بازی تھا, ابے مودی نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ میری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تمہاری بھی مٹی خراب ہو رہی ہے, تو میں تم پہ حملہ کروں گا, جواب میں تم نے مجھ پہ حملہ کرنا ہے, دونوں کی عزت ہو جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے الٹا سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. منفی سوچتے رہو بیٹھ کے. بھائی ڈالر اسٹیبل ہو گیا یار, 285 پہ آ کے رک گیا, ورنہ تو بہت اسپیڈ سے اوپر جا. اب ہے یہ سب ڈرامہ ہے, یہ دکھانے کے لیے. اب کتنا عرصہ دکھائے گا آدمی؟ دلہن کو بیوٹی پارلر میں لے جا کے بدصورتی چھپا دی تو کیا ساری زندگی چھپی رہے گی؟ چلو رخصتی والی رات کو نہیں پکڑی گئی, 2-4 دن نہانے کے بعد تو پکڑی جائے گی نا. اور اگر 1 سال تک پکڑی نہیں گئی تو پھر ٹھیک ہے یار, اسی کو انجوائے کرو. جب آرٹیفیشل خوبصورتی میں بھی تمہیں اوریجنل نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نا,
مقصد تو حاصل ہو گیا. اب دلہن تیار ہو کے آئی, شوہر کے دماغ میں جو ہے وہ منفیت ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایکچولی تم اصل میں خوبصورت نہیں ہو, یہ بیوٹی پارلر کی محنت ہے. دلہن کہے گی بھائی 1 ہفتے تک محنت ہوتی ہے, 2 ہفتے ہوگی, سال ہو گیا, 2 بچے پیدا ہو گئے. کہے گا نہیں اصل میں میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, تم اتنی خوبصورت ہو نہیں جتنی دکھ رہی ہو. کہے گی بھائی دھوکا جھوٹ 2 3 4 دن تک چلتا ہے نا, 2 بچے پیدا ہو گئے, منہ کے ابا بن گئے, اور اب کہہ رہے ہو یہ جو میرا رنگ ہو رہا ہے یہ کریم سے ہوا ہے, اوریجنل میں نہیں ہے. تو یہ ہماری قوم کا اس وقت حال ہو گیا ہے ملک کے بارے میں, پاکستانیوں کا. ملک کے خلاف اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ بے شمار پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مگر میں نہ مانوں. آج میری ایک دوست سے گپ شپ ہوئی, میں نے ان کو انڈیا کے ایک چینل کا لنک بھیجا جس میں انڈیا کہہ رہا ہے کہ مودی نے ہماری ناک کٹوا دی, پاکستان آرمی کے بارے میں یہ کہا, یہ تو کمزور ہیں, ان کے پاس تو جہاز نہیں ہے, رافیل کی ایسی کی تیسی کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے, اور پھر انڈیا کہہ رہا ہے امریکہ نے پاکستان کے چیف کو بلایا ہے, بھائی زہرانہ دے رہا ہے اس کو, لنچ پہ بلایا ہے, یعنی ہمیں پوچھ نہیں رہے, یا پوچھ کس کو رہے ہیں, پاکستان کو پوچھ رہے ہیں, آرمی چیف کو بلا رہے ہیں. یہ انڈیا غم سے, جو ان کا چینل ہے نا مودی, جو مودی کے فیور میں لوگ ہیں, وہ غم سے نڈھال ہو رہے ہیں. یار اب ہمیں تو امریکہ تو طاقتور کو سلام کرتا ہے بھائی. امریکہ نے دیکھا یار تم ہار گئے تو تیل تو ان تیلوں میں نہیں ہے, تیل تو پاکستان میں ہے, تو وہ تو ہاتھ بڑھائیں گے نا دوستی کا. وہ کہیں گے یار یہ چائنا کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہو, ہمارے ساتھ اتحاد کرو. اب اس اتحاد کے نتائج کیا سامنے آئیں گے, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یہ تو ایک الگ بحث ہے, یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا. اللہ کرے فائدہ ہو نقصان نہ ہو, نقصان بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنی بات تو پازیٹیو ہے نا کہ بھائی پہلے تو وہ آپ کو اتنا پروٹوکول بولو نہیں دے رہے, اس بھی دیکھ لیا بھائی صاحب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, اب آپ کو عزت ملی ہے, اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو پہلے سے ملی بھگت تھی دونوں کی, ملی بھگت تھی دونوں کی, یہ تو پہلے سے پلان تھا کہ ہم یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یہ کرنا وغیرہ وغیرہ بناتے رہو, اور معلومات 1.5 انچ کی بھی نہیں ہے بالکل. وہ جو میم بنائی ہے نا کسی نے, ہمارے تبصروں کی حالت کیا ہے, جو ہم تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے, شارٹ کلپس آتے ہیں نا, میں نہیں دیکھتا, کبھی کبھار دیکھتا ہوں, لیکن جب دیکھتا ہوں تو پھر خاندانی چیزیں دیکھتا ہوں. وہ ایک شارٹ کلپ آتے ہیں, اس میں وہ لڑکے لال رنگ کا ماس منہ پہ چڑھا کے آتے ہیں, ایک ہی لڑکا ہے میرا خیال ہے, بہت سارے کردار کر رہا ہوتا ہے, آنکھیں خالی کھلی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی بے حیائی نہیں ہے اس میں. تو اس نے بتایا کہ جیسے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ نہیں لوگ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کیا ہو رہی ہیں. ایک کہہ رہا ہے یار بزنس شروع کرتے ہیں, دوسرا کہتا ہے دیکھ بھائی اگر بزنس کرنا ہے 50 لاکھ سے کم میں نہیں ہوگا, مزاق, اگر خاندانی بزنس کرنا ہے تو 50 سے کم میں نہیں. دوسرا نے کہا 50 کرنا ہے تو پھر 1 کروڑ سے شروع کرو. اتنے میں وہ چائے والا آیا, پوچھتا ہاں بھائی کتنی چائے, کہتے ہیں 3 چائے. پھر خیال آیا 3 چائے کے پیسے تو ہے نہیں, ایسا کر 2 لے آ, ہم دونوں ایک ہی میں آدھی آدھی کر لیں گے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر باتیں شروع, کہتا ہے یار 1 کروڑ, کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ میں دوں گا. کہہ رہے پھر جب تینوں اگر پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو 3 کروڑ تو ہونے چاہیے. مزہ جب ہی آئے گا جب کم سے کم کس میں ہو, 3 کروڑ میں. پھر وہ آیا پراٹھا, اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے نا ان کے, جتنا مجھے یاد رہ گیا اپنے الفاظ میں بیان کروں. میسج دیا بڑا خاندانی میسج. پراٹھا, وہ کون سا پراٹھا, آج کل ایک اور پراٹھا آ رہا ہے نا چیز کا پراٹھا. تو انہوں نے کہا یار وہ رہنے دے, سادہ پراٹھا لے. کیوں بھائی ابھی پیسے نہیں ہیں. ایک پراٹھے میں 3 آدمی شریک ہو رہے ہیں, کٹ چائے منگوا رہے ہیں. جب پیسے دینے کی باری آئی تو پیسے کم نکلے, تو وہ ہوٹل والا کہتا ہے کم بختوں باتیں کروڑوں کی کر رہے ہو یہاں بیٹھ گئے, جیب میں دھیلا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, تو ایسے بیٹھ کے تبصرہ ملک کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ساری نالج اسی پہ آسمان سے نازل, اور اس کی بیس ہے نیگیٹیوٹی. ہر وہ خبر جو ملک کے فیور میں جا رہی ہے اس کو جھٹلاؤ, ہر وہ خبر جو کنٹری کے اگینسٹ ہے اس کی تصدیق کرو کہ یہ ٹھیک ہے. آپ 100 دفعہ اختلاف کرو اسٹیبلشمنٹ سے بھی, سیاسی لیڈروں سے بھی, یہ زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ قومیں غلام نہیں ہوتی, کھل کے اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, یہ ہمیشہ زندہ ملکوں میں ہوتا ہے, یہ زندہ قوموں میں ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ آ کے سب کو زبان کنٹرول میں رکھنی پڑتی ہے, وہ کیا ہے, کنٹری. ملک پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. کسی سیاسی لیڈر کی محبت یا نفرت میں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, بھائی کسی کے عشق میں بھی پاگل نہیں ہونا, کسی کی نفرت میں بھی پاگل نہیں ہونا ہے. کنٹری کے تھوڑی خلاف ہوں گے ہم. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے یہاں. تو اب امریکہ نے بلا لیا ہمارے آرمی چیف کو, ورنہ کہاں لفٹ کرا رہا تھا, وہ زہرانہ بھی دے دیا اور تعریفوں کے پول باندھ دیے. ہمیں پتہ ہے یہ سب مکھن ہے, مکھن ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں اخلاص سے ہو رہا ہے سب کچھ.
لیکن مکھن بھی وہیں لگایا جاتا ہے جہاں سامنے بریڈ تو ہو, پاور ہو. بھوسی ٹکڑوں پہ تھوڑی کوئی مکھن لگاتا ہے. تو ان کا اندازہ ہو گیا بھائی اتنا ہلکے نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اور میں پاکستان کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کو خلافت راشدہ پر قیاس مت کرو, پاکستان کو کمپیئر کرو دوسرے اسلامی ملکوں سے. پاکستان کو کمپیئر کرو کس سے؟ بولو. دیکھو آپ نے اپنی بیوی کی شکایتیں لا کے شروع کر دی, مفتی صاحب میری بیوی ایک وقت کا فاقہ برداشت نہیں کرتی, امہات المومنین دو وقت کے فاقے برداشت کرتی تھی. مفتی صاحب امہات المومنین اتنی سخی تھیں کہ اگر نبی نے 1 سال کا راشن ایڈوانس میں دے دیا تو صبح دیا شام تک سب صدقہ کر کے ختم کر دیا, اور میری بیوی تو مجھے صدقہ نہیں کرنے دیتی. مفتی صاحب امہات المومنین کا پردہ, ان کی تہجد, میری بیگم کے تو ناخن ایک دن نظر آ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ایک دن میری بیگم نے ساکس پہنے ہوئے تھے, انگوٹھا پھٹا ہوا تھا, باہر نکلا ہوا تھا. کتنی سخت بے پردگی ہو رہی ہے. تو میں کیا کہوں گا, ابے کمبخت تو اپنی بیگم کو امہات المومنین سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ پڑوسن کی بیوی سے کمپیئر کر, پڑوسیوں کی بیوی سے کمپیئر کر, عام عورتوں سے, اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کر. کلب میں ڈانس کر رہی ہیں اسکرٹ پہن کے اور تیری بیگم برقع لے رہی ہے, شکر ادا کر میرے بھائی. موزہ پھٹا ہوا تو کیا ہو گیا یار, اس کو یہ ہو رہا ہے کہ انگوٹھا کیوں نکلا باہر, نام محرم نے میری بیگم کے پاؤں کا انگوٹھا کیوں دیکھا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور پھر ہم اس کو بولیں گے تو خود کون سا صحابہ کے حساب سے چل رہا ہے؟ تو بھی تو اپنے آپ کو اس زمانے کے آدمیوں سے کمپیئر کرتا ہے نا. تو پاکستان کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو, وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایسی حکومت آئے گی. جو کام اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگایا ہے وہ آج کی حکومتوں کے ذمہ مت لگاؤ. کمپیئر کرو, مقابلہ کرو دوسرے ملکوں سے. دوسرے ملکوں پر اسلامی لحاظ سے ہمارا پلڑا ابھی بھی الحمدللہ بھاری ہے. یہاں ہم عدالتی خلا کے خلاف بولتے ہیں کہ غیر شرعی ہے. کسی اور کنٹری میں غیر شرعی خلا ہو, ایک لفظ نہیں بول سکتے ہم. بہت سارے اسلامی ملک ہیں جن میں یہی عدالتی خلا نافذ ہے جو ہمارے کنٹری میں ہے. وہاں جا کے ہم اس خلا کے خلاف آواز بولو نہیں اٹھا سکتے. یہاں بول تو سکتے غیر شرعی ہے, ہاں وہ غیر شرعی شرعی کیوں نہیں بن رہا؟ اس میں حکومت کا جتنا قصور ہے اتنا ہی اس سے زیادہ مذہبی لوگوں کا بھی قصور ہے, کر ہی نہیں رہے. یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے, وفاقی شرعی عدالت میں کیس ہو, مضبوط طریقے سے کیس ہو, اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے تو یہ چینج ہو سکتا ہے. آواز ہی نہیں اٹھا رہی, نہ سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں جو مذہبی ہیں, تو اکیلا آدمی کیا کرے گا بھائی؟ بہت سارے غیر شرعی قوانین بہت آرام سے پاکستان میں شرعی ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف دھرنے دینا, کنٹینر لا کے روڈوں پہ رکھ دینا, شور شرابہ کرنا, یہ کرتے ہیں. وہ سے ووٹ ملتا ہے, عزت ہوتی ہے تمیز سے کام کرنے میں, بلکہ تمیز سے کام کرنے میں بعض دفعہ کام آپ کرتے ہیں نام کسی اور کا آ جاتا ہے. یہ بھی ہمیں تجربہ ہے. پاکستان میں حلال حرام کے امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندی کا قانون پاس ہونا تھا ایک دفعہ, تو جن لوگوں کو کہا گیا آپ کرواؤ انہوں نے کیا نہیں. پھر کچھ اور لوگ بیچ میں آئے, انہوں نے یہ قانون پاس کروا دیا. پاس انہوں نے کروایا, کریڈٹ کوئی اور لے گیا. کوئی بات نہیں یار, کوئی اور کریڈٹ لے جائے لیکن کوئی کام تو ہو نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پاکستان اگر غیر اسلامی ہے تو یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہے. تو آئین پاکستان کا اسلامی ہے, امپلیمنٹ میں بہت سارے قوانین غیر اسلامی ہیں, وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی آئین کی پابند ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. ایسا آئین کس کنٹری کا ہے بتاؤ؟ سعودی عرب تک کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے سعودی عرب کا قانون اسلامی ہے اور پھر اس میں آگے ڈیٹیل ہے کہ فقہ حنبلی ہوگا, لیکن بادشاہت ہے. ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے, لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اٹھا رہے ہیں نا. عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم. اور بہت ساری 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے, کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے, اس پہ ظلم کا خطرہ ہے, پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے, اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے, آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو, تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی, 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے.
حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو, پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ زبردستی تھوپ رہے ہو. وہ کرنا چاہ رہی ہے, قانون روک رہا ہے, تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے, ظلم ہو سکتا ہے, اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے, بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے, ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے, چچا بھی ہوتا ہے, ماموں بھی ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی, ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں. رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہیں, چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی, اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے, چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے, تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں, چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے, کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے, قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں, لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا, ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے, پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے, ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی, ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ریشو ہے, زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں, اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں, جو بغیرت ہیں, ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. وہ موجود ہے, آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے, زبردستی جائز نہیں ہے. اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے, میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی, میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے, تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے. لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے اصل ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے, تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملکی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملکی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے, نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے,
2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں, وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتے ہیں. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو, پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا, دادا, وہ یعنی بچوں کے, میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا کر دیا, اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کم بختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں, سمجھداری کے آثار ہیں, پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں, قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے ٹھیک ہے. تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آگنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ اللہ. پھر یہ سیکولر لبرل لوگوں کی باتیں چھوڑ دو جو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تربیت نہیں ہو پائے گی, فلاں نہیں ہو پائے گا. یہ سب ان کی باتیں ہیں, ان کے اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لو آپ. تو منفیت چھوڑ دو میرے بھائی, مثبت دماغ رکھو, اچھا سوچنا شروع کر دو. اللہ نے ہمیں منفی سوچنے کا حکم دیا ہے یا مثبت سوچنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں میں اپنے دوست کا واقعہ سنا رہا تھا, ان کو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا دیکھو انڈیا بھی اب کہہ رہا ہے کہ یار عزت مل رہی ہے, اور امریکہ بھی اب پاکستان کو عزت دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اب مفتی صاحب یہ 10 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک پلان تھا 10 سال پہلے کہ پہلے ایسا ہوگا کہ میں مودی سے حملہ کرواؤں گا, پھر تمہاری مدد کر کے انڈیا پہ حملہ کرواؤں گا, اس سے تمہاری ہو جائے گی بلے بلے, پھر اس کے بعد میں ایران کو بولوں گا امریکہ پہ اٹیک کرے. پہلے میں ایران پہ اٹیک کروں گا, پھر ایران کو میں نے سمجھایا ہوا ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا, میں اٹیک کر کے تم کو ہیرو بناؤں گا, پھر تم اٹیک کرو گے, تمہاری بھی بلے بلے ہو جائے گی. تو پھر دونوں مل کے میرے ساتھ مل کے گریٹ اسرائیل کے پروگرام میں شرکت کرنا. یہ آج کی بات ہے, آج کی. میں نے کہا یار بہت زیادہ ہو گئی یار, میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, میری بس ہو گئی ہے مجھ سے. خدا کے لیے میں 1 ہفتے سے اس کا ذہن صاف کر رہا ہوں اپنے دوست کا, کیونکہ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں یار. آدمی کہتا ہے نا اچھے لوگوں کو سنبھال کے رکھو, غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے. میں نے کہا میری بس ہو گئی. آپ سن رہے ہو؟ میں نے کہا میری کیا ہو گئی ہے, بس ہو. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ دلچسپ. ہمارے ایک دوست ہیں, کوئی ٹینشن کا مریض نہ ہو تو بتائے. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, کوئی کہتا ہے نا میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں, تو ایک دوست ہیں میرے فرینڈ ہیں بہت پرانے, ان کو بھیج دوں گا. بھول جاؤ گے خوشی کسے کہتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو وہ ہمارے جو فرینڈ ہیں نا جن کو میں نے وہ اس کے علاوہ ہیں, 15-20 دن سے ذہن سازی کر رہا ہوں کہ مثبت سوچو. جب میں نے یہ کلپ بھیجا تو ان کا یہ رسپانس آیا. اصل میں 10 سال پہلے سے کیا تھی پلاننگ. میں نے کہا بھائی خدا کی قسم اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ کو بات سمجھانا ممکن. میں نے کہا آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں, میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. کہتے ہیں کیا ہو گیا, اپنی رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا مفتی صاحب, ظرف بڑا رکھیں, رائے ہے.
میں نے کہا یار رائے ہے مانتا ہوں, لیکن رائے دینے کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم سہراب کوٹ جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے, ایک بکرا ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی ہڈیوں کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں ہم, بوڑھا سا بکرا 6 دانت کا, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہم نے جا کے اس سے ریٹ پوچھے کہ یار کتنے کا دے رہا ہے, وہ کہے 80 لاکھ کا. پہلے ہم سمجھیں گے شاید 80,000 بول رہا ہے, 800 بول رہا ہے, کہہ رہے نہیں 80 لاکھ کا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یار تو خالی میں نے بکرا مانگا ہے, تجھ سمیت نہیں مانگا میں نے, خالی بکرا. تو کیا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے دینے میں تو انسان خود مختار ہے. بھائی صاحب رائے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا یار, سوپ کے اتنے پیسے لے رہے ہو سوپ کے, اور اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ نکلے گا کہ نکلے گا کہ بھی نہیں نکلے گا, یہ بھی نہیں پتا. حد ہوتی ہے نا کوئی. آپ 80,000 بھی بول دیتے تو ہم کہتے ہیں یار بس کرو. تو 10 سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے, امریکہ اور انڈیا اور پاکستان, ایران نے خاندانی کام کیا, جو بھی اس نے کرنا تھا کیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں, لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی, یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے, خود ہی کروا رہا ہے, خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی, کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بس کرو یار, اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے. تو یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں, وہ غلط ہوتی ہیں. مثبت سوچنے سے صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا, دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے آدمی. جو منفی سوچتا ہے وہ منفی سوچ کے نفسیاتی بن جاتا ہے. تھوڑے دنوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو ہر چیز سازش نظر آتی ہے. جیسے عاملوں کے پاس آپ چند دن بیٹھ گئے نا, عامل کہے گا فلاں نے جادو, فلاں نے کالا, فلاں نے پیلا علم, فلاں نے یہ کیا ہوا. تھوڑے دن کے بعد آدمی کو ہر جگہ جن, چڑیل, بھوت. وہ سمجھتا ہے کہ جو میری بیوی ہے ہو سکتا ہے یہ چڑیل ہو, بیوی کے روپ میں آئی ہوئی ہو. میں نے دیکھا یہ حالت ہو جاتی ہے عاملوں کے پاس بیٹھ کے. یہ چڑیل, اس نے یہ کر دیا, اس نے جن بھیج دیا, اس نے بندش لگا دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. ہر وقت الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے. تو یہی حال ہو جاتا ہے منفی سوچنے کا. علماء کے خلاف لوگ منفی بہت سوچتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. آپ سبھی کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہو. مدرسوں کے خلاف لوگ بہت منفی سوچتے ہیں. بھائی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مولوی کھا رہا ہو بیٹھ کے پیسے, جس کے پاس بھی پیسہ ہو وہ 2 نمبر ہی ہو, یا جو مدرسہ بھی ہے اس میں پیسہ غلط ہی استعمال ہوتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ علماء کو گمراہی پہ تھوڑی جمع کرے گا. نہ عقیدت کی اندھی چادر اوڑھ کے بیٹھو, نہ کسی سے کلٹ کہتے ہیں نا انگلش میں اس کو, نہ کسی عشق میں مبتلا ہو بھائی, نہ کسی کے بغض میں مبتلا ہو. اعتدال کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیا کرو, اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. اور یاد رکھو سازش بھی ایک حد تک ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو اتنی اونچی پلاننگ کر کے بہت, اتنا اللہ نے انسان کو طاقتور نہیں بنایا ہے. یہ کورونا کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا یہ جرثومہ پھینکا گیا ہے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے. اللہ نے انسان کو ابھی اتنا طاقتور نہیں بنایا ہے کہ جب چاہے دنیا کو, نظام کو تباہ و برباد کر دے. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو ایٹم بم تو کر سکتا ہے, لیکن پھر اللہ نے ایٹمی طاقت کسی ایک کنٹری کو نہیں بنایا. اس کو روکنے کے لیے بہت سارے ملکوں کو ایٹم بم دے دیا اللہ نے, تاکہ وہ نہ پھاڑ سکیں. تو فطرت خود انوالو ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. فطرت کسی ایک کو بہت زیادہ آگے جانے نہیں دیتی. نبی کی صحیح حدیث ہے, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جب کوئی بہت اوپر جائے گا اللہ اس کو نیچے لائے گا. طاقت کا توازن اللہ بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ انسان زمین کا خدا نہ بن جائے. تو اس لیے مثبت سوچا کرو میرے بھائی. بیان تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا, کہیں اور کو ختم ہو رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر اچھی بات سننے کو مل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے, اور اللہ ہمیں ہمارے ملکی حالات پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی شادی ہو اللہ دولہا کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم کی مثال ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہو تو ایک لوگ مبارکباد دے رہے ہیں دولہا دلہن کو. ایک بندہ کہتا ہے میں حقیقت پسند ہوں, میں دھوکے میں نہیں آتا, میں مبارکباد نہیں دوں گا. کیوں نہیں دے رہا مبارکباد؟ بھائی ہو سکتا ہے ان میں طلاق ہو جائے, ہو سکتا ہے بیوی اتنی ڈپریشن دے کے یہ خودکشی کر لے. دیکھو فلاں رپورٹ ہے جنگ اخبار کی, وہ دیکھو فلاں شادی ہوئی تھی پہلی رات میں کھمبے سے لٹک گیا میاں. ہو سکتا ہے بیوی کھمبے سے لٹک جائے. دیکھو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم وہ فلاں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, UK میں اسی طرح ایک شادی ہوئی تھی, دلہن لٹک گئی کھمبے سے. ہو سکتا ہے سب کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے. لوگ بولیں گے کم بخت ابھی شادی ہوئی ہے, یہ امکانات ہیں, ابھی مبارکباد دے دے. سارے مبارکباد دے رہے ہیں. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے میرے بھائی. جب طلاق اللہ نہ کرے ہو گئی تو پھر رو لینا آ کے,
تو ایسا ایٹیٹیوڈ پیش کر رہا ہے کہ نہیں بھی ہو تو لگ ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا, انہوں نے اپنی سسرال کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں دوسری شادی کر لوں. رشتہ ٹوٹ گیا, میرے پاس آیا روتا ہوا. میں نے کہا تم نے پکی ڈھکی کرنی تھی, کہہ رہا نہیں کرنی تو نہیں تھی, لیکن امکان تو ہے نا. میں نے کہا امکانات تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم اس کو قتل کر دو. کیوں بھائی, ہو سکتا ہے وہ تمہیں قتل کی کوشش کرے اور تم پہلے سے اس کو جان بچانے کے لیے قتل کر دو. تو سسرال کو پوری رپورٹ پیش کرنی تھی. آپ نے یہ کہنا تھا دیکھو میری آپ کی بچی سے شادی ہو رہی ہے, اگر اس نے قتل کی کوشش کی نا تو میں مار دوں گا اس کو. ویسے تو نہیں ماروں گا, لیکن اگر کوشش کی تو میں کیا کروں گا, مار دوں گا. وہ کہیں گے کب کوشش کر رہی ہے, تو آپ کہو میں نہیں کہہ رہا کوشش کر رہی, اگر اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی میں رکھ کے چماٹ ماروں گا. بیٹا ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے, گالی نہیں دے گی. میں کب کہہ رہا ہوں انکل گالی دے گی, اگر کی, کیونکہ میں صاف گو آدمی ہوں, حقیقت پسند ہوں. ہوائی دنیا میں احمقوں کی جنت میں نہیں رہتا. ابھی ریٹرن میں لکھواؤں گا اور پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا میں. یہ بھی ہوتا ہے, ایک شادی اس طرح ٹوٹی, وہ بندہ پہلے سے کہہ رہا ہے میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں گے کمبخت بچہ تو پیدا ہونے دے, ابھی شادی کہاں ہوئی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بندے کو میں لے گیا تو وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو وہ رشتے والوں نے اس کو بولا, لڑکی والوں کے ابا سے, لڑکی سے ابا سے ملایا. ابا کو پہلے کہہ رہا ہے میں دیکھیں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا لے کر آئے ہو آپ. یار مجھے نہیں پتا تھا. وہ نہیں دی انہوں نے, پہلے ہاں ہونے دے, بچہ پیدا ہونے دے, اس کے بعد یہ باتیں ہیں یار. تو یہ ہے منفی. تو جو کام جو اچھا ہو رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے بھائی, خوشی منانی ہے. باقی سائڈ افیکٹ تو ہر اچھے کام کے تھوڑے بہت ہوتے ہیں, وہ جب ہوں گے تو اس وقت رو لینا بیٹھ کے. اللہ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ٹینشن. جزاکم اللہ, سبحانک اللہ و بحمدک. مفتی صاحب میرے والد صاحب کی شوگر کی بیماری کی وجہ سے آدھی ٹانگ کٹ گئی ہے. دل سے دعا ہے جی اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے ابھی بیان میں بولا نا, کچھ بھی نہیں کرو, خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے. میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی. میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بھائی, تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے, میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس بھی ہے. اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے. میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے کہ مے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی 2 آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بنمان سے چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ایک ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سکا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر, بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی.
میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی تو کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے, اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں ہماری کمیٹی میں, ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں, اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون؟ آصف بھائی کوئی ہیں, ان کی فیملی باہر بلا رہی ہے ان کو. نہیں ہے بھائی, نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. کہ بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی وہ آج گئے کل گئے, یہ ہوا بس ابھی گئے, ابھی تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہوں, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائیں نا, آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں میں ان سے, اللہ صحت دے. کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے. اس بندے کو جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے, تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک یعنی ایک استثناء ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے. اور اگر مل گیا نا, اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا, یہ نہیں چلے گا بھائی, وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, بچہ ماں کی گود میں بولا, اور وغیرہ وغیرہ, جو بے شمار دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا, کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے, یہ جو وائٹ آٹا ہے نا, یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے, باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ, کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے. وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلا جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ
یہ تو ہماری ٹینشن ہے. تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے پھر, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو, گھر تک پہنچ نہیں. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کچھ گفٹ تو نہیں آیا ہوا, دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ مخبری ہوتی ہے. پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ کتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے, کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے کیڑے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بدپرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا پھر. تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں, اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی وہ؟ بڑا گوشت, کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف, وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں, ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں, دبلے پتلے, ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی, وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے, گڑ لے لو. گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے, دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھو وائٹ گڑ تھا, اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا